بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سیرت صحابہ میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں. حضرت مصعب بن عمیر کا تعلق قبیلہ قریش کی مشہور برانچ بنو عبد الدار سے تھا. آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور بڑے خوشحال گھرانے میں آپ کی پرورش ہوئی. آپ اس زمانے کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت فیشنیبل تھے. کپڑے پہننے میں، جوتا پہننے میں آپ بہترین خوشبو لگاتے، بہترین کپڑے پہنتے، بڑے خوبصورت بال رکھتے. آپ کی ہائٹ بھی بہت میڈیم تھی اور مکے میں آپ کی خوبصورتی اور آپ کے فیشن اور آپ کے لباس اور آپ کی ڈریسنگ سینس وغیرہ کی تعریف کی جاتی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ تک پہنچی تو آپ نے چپکے سے اسلام قبول کیا. آپ کی ماں جو تھی اس سے آپ بہت ڈرتے تھے اور اپنی قوم سے بھی ڈرتے تھے. آپ ان لوگوں میں سے تھے جو بالکل شروعات میں اسلام لائے، سابقین اولین میں سے تھے. ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے خاندان کے ایک شخص نے، عثمان بن طلحہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی اس وقت نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور جا کر کے قوم کو بتا دیا. ان لوگوں نے پکڑ کر کے قید کر دیا اور اسی حال میں قید رہے یہاں تک کہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مسلمانوں کے ساتھ لوٹ آئے. اور اسلام قبول کرنے کی سزا ان کو گھر سے بھی ملی. گھر سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا. ماں اور باپ نے ہر طریقے کی سہولتوں سے ان کو محروم کر دیا. اور کل تک جو انسان مکہ میں سب سے خوبصورت کپڑا پہنتا تھا، سب سے خوشحال زندگی گزارتا تھا، آج وہ مکہ میں سب سے پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں وہ رہتے تھے. اور صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کے کہتے تھے کہ اس شخص نے اسلام کے لیے اپنی بہترین زندگی کو قربان کر دیا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مدینہ کے شروعات میں کچھ لوگ ایمان لائے تو اللہ کے نبی نے مدینہ میں اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں اسلام کی دعوت کا کام کریں. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر نے بہت کم وقت میں پورے مدینہ کے اندر ایسی تبلیغ کی کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں کوئی نہ کوئی ایک آدمی مسلمان نہ ہو چکا ہو. جو مدینہ کے بڑے بڑے سردار تھے، حضرت اسد بن زرارہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ وغیرہ، یہ سب حضرت مصعب بن عمیر کی کوششوں سے اسلام لائے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. غزوہ احد میں آپ کے اوپر ابن قمیہ نے حملہ کیا اور چونکہ آپ کی شکل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی تو آپ کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں. آپ کی وفات کے وقت آپ نے اپنے ترکے میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، صرف ایک چادر آپ نے چھوڑی تھی، اسی میں ان کو کفنایا گیا تھا. وفات کے وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی. آپ کی ایک بیوی حمنہ بنت جہش تھی، جن سے آپ کو ایک بیٹی زینب نام کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو چمڑے کے لباس میں دیکھا تو فرمایا کہ ذرا اس انسان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کیا ہے. کبھی میں نے اس کو اس حال میں دیکھا تھا کہ اس کے ماں باپ اسے بہترین کھانا کھلاتے تھے، بہترین پانی پلاتے تھے، لیکن آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو اس حال میں لے کے آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر کی لاش دیکھی تھی غزوہ احد میں تو آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی تھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنوں میں کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. فمنہم من قضى نحبہ، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں.
ومنہم من ینتظر، اور کچھ انتظار میں رہتے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور اللہ کی راہ میں وہ اپنے وعدے کو نہیں بدلتے۔ حضرت خباب ابن عرب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی اور ان کا اجر آخرت میں ملے گا، اس میں سے ایک مصعب ابن عمیر ہے۔ ہم لوگ تو اسلام کے لیے جو قربانی ہم نے دی اس کا اجر ہم دنیا میں پا رہے ہیں، لیکن یہ وہ نوجوان تھا جس نے کوئی اجر دنیا میں نہیں پایا۔ اس حال میں اس کو کفنایا گیا کہ اس کی چادر سے سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ یہی مصعب ابن عمیر تھے جن کو یاد کر کے عبد الرحمن ابن عوف رویا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں افطار کا ٹائم تھا، دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے آئے ہوئے تھے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا مجھے وہ دن یاد ہے جب مصعب ابن عمیر اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور اس کے کفن کی چادر تک میسر نہیں تھی، اس کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا، پیر کھلتا تھا، اور پیر کو ڈھانپا جاتا تھا، سر کھلتا تھا۔ اور آج دنیا ہمیں دے دی گئی ہے، دنیا کی کشادگی ہمیں دے دی گئی ہے، دنیا کی نعمتیں ہمیں دے دی گئی ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے اور اس کے بعد کھانا چھوڑ کر کے اٹھ گئے۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے آپ کی سیرت میں بہت سبق ہے، بہت نصیحت ہے۔ فیشن اور اچھے کپڑے پہننا یہ ظاہر ہے منع نہیں ہے اسلام میں، مگر اسی کو سب کچھ سمجھنا اور زندگی کا اس کو مقصد سمجھ لینا یہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ زندگی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، زندگی کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔